दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा सीज फायर पर 4 देशों की बड़ी मीटिंग। अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्की ने की इसराइल और हमास से क्या अपील। हथियार न सौंपने की धमकियों के बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार समेटे जा रहे। हैरानी भरी बात यह कि पहला फेज भी खत्म होने के करीब। तुर्की की बैकडोर डिप्लोमेसी हुई तेज। हमास के सीनियर लीडर्स से इंटेलिजेंस चीफ ने की मुलाकात। क्या हुई बात, बताएंगे हम। वेस्ट बैंक फिर खून में डूबा। इस्राएली फायरिंग में 2 फलस्तीनियों की गई जान। हमास ने किया मुकाबला करने का ऐलान। और ईरान ब्रिटेन के बीच हो रहे रेयर कॉन्टैक्ट्स, दोनों के बीच क्या हुई बात, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं इस शो की। गजा पर अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने एक बड़ी मीटिंग करके इसराइल और हमास दोनों से अपील की है, दोनों को पैगाम भेजा है। अमेरिका के मियामी शहर में हुई मीटिंग के बाद अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने गजा सीज़फायर को लेकर तमाम पार्टी से संयम बरतने, सब्र रखने और अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करने की अपील की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से इन चारों मुल्कों के टॉप ऑफिशियल्स ने मुलाकात की और 10 अक्टूबर से लागू सीज़फायर के पहले फेज का रिव्यू किया। विटकॉफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट वाले पीस प्लान के ढांचे के लिए अपना कमिटमेंट दोहराते हैं और सभी पार्टी से अपील करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, संयम रखें और मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स में सपोर्ट करें। लेकिन ज़मीनी हकीकत दोस्तों अब भी तल्ख है। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक 2 रोज़ पहले एक शेल्टर पर इसराइली शेलिंग में 6 फलस्तीनी मारे गए। इसके साथ ही सीज़फायर के बाद से इसराइली फायरिंग में मरने वालों की तादाद 400 तक पहुंच गई है। उधर इसराइली आर्मी लगातार ये कह रही है कि हमास सीज़फायर तोड़ रहा है और फौज के मुताबिक अक्टूबर के बाद से उसके 3 फौजी भी मारे गए हैं। 400 फलस्तीनी और उधर 3 फौजी। इससे पता चलता है कि सीज़फायर कौन तोड़ रहा है ज्यादा। मियामी में हुई मीटिंग के बाद जारी बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दूसरे फेज में बनने वाली ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यूं कहिए कि गजा की हुकूमत जो निज़ाम संभालेगी, उसको जल्द से जल्द कायम और ऑपरेशनल किया जाए। आने वाले हफ्तों में इस पर मशवरत जारी रहेगी। कुल मिलाकर बयान कागज़ पर सख्त है, लेकिन गजा की ज़मीन पर हालात अब भी आग उगल रहे हैं। लोग हिजबुल्लाह के हथियार जब्त होने की खबरें सुनते रह गए और इधर न सिर्फ हथियार जब्त होने शुरू हो गए हैं, बल्कि इस जब्ती का पहला फेज भी खत्म होने को आ गया है। कमाल यह है कि हिजबुल्लाह कहता रहा कि वो हथियार नहीं डालेगा। हिजबुल्लाह चीफ भी यही कहते रहे और लेबनानी हुकूमत ये कह रही है कि हमने उसके हथियारों से इलाकों को क्लीन करना शुरू कर दिया है। लितानी दरिया के साउथ में हथियार समेटने का गेम अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। लितानी दरिया के करीब लेबनान के पीएम नवाफ सलाम ने कहा कि हथियार जब्त करने वाले प्लान का पहला फेज अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। ये पूरा एक्शन नवंबर 2024 में हुए यूएस बैक्ड सीज़फायर का हिस्सा है, जिसके तहत ईरान के करीबी हिजबुल्लाह को सबसे पहले लितानी दरिया के साउथ वाले इलाकों में अपने हथियार छोड़ने थे। यही इलाका इसराइल की सरहद से लगा हुआ है और यहीं हथियार सबसे पहले डाले भी जा रहे हैं या जब्त हो रहे हैं। हिजबुल्लाह खुद भी इस पर राजी था, तभी सीज़फायर हुआ। मतलब साफ है कि लितानी के साउथ में अब हिजबुल्लाह के हथियारों पर काउंटडाउन चल रहा है और आने वाले दिनों में लेबनान की ज़मीन पर हालात किस तरफ जाएंगे, इस पर सबकी नज़र टिकी है। हिजबुल्लाह ने अभी कुछ रोज़ पहले कहा भी था और मैंने आपको बयान सुनाया भी था कि लितानी दरिया के करीब ठीक है, हम हथियार डाल देंगे और उसके साउथ से हट जाएंगे, हम नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। और ये वो इलाका है जिससे इसराइल के कब्ज़े वाले इलाकों की सरहद करीब है, यहीं से हमले हो रहे थे। तो यहाँ वो खेल शुरू हो गया है। लेकिन बाद में नईम कासिम का बयान आया था कि नहीं, हम हथियार नहीं डालेंगे। उसके बावजूद 2 तरह के बयानों के बावजूद लेबनानी हुकूमत ने कन्फर्म कर दिया है कि हथियार तो हमने लेने शुरू कर ही दिए थे, अब तो आखिर चल रहा है पहले फेज का। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ और हमास के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक के बीच मुलाकात हुई है। ये ताज़ा मुलाकात ये बता रही है कि तुर्की की सीक्रेट डिप्लोमेसी तेज हो गई है। सीक्रेट इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ मिल रहा है। वो गजा में जारी सीज़फायर पर हमास से सीधी बातचीत कर रहा है। तुर्की खबर के मुताबिक
غزہ سیز فائر کو لے کر ترکی نے اپنا رول اور ایکٹیو کر دیا ہے۔ 20 دسمبر کی رات کو ترکی کی انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن نے استنبول میں حماس کے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن سے ملاقات کی۔ سب سینئر لیڈرز تھے، سینئر ممبرز تھے۔ حماس کی طرف سے اس میٹنگ کی اگوائی خلیل الہیہ نے کی، جو حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر بھی ہیں، نیگوسیشن ٹیم کے ہیڈ بھی ہیں اور بڑے سینئر لیڈر ہیں۔ اس میٹنگ میں حماس کے ڈیلیگیشن نے صاف کہا کہ ہم سیز فائر کی شرطوں پر عمل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس نے ترکی کو اسرائیل کی سیز فائر وائلیشنز کی پوری ڈیٹیل بھی دی۔ بات چیت میں اس بات پر خاص فوکس رہا کہ گارنٹر ملک ترکی کس طرح سیز فائر کو زمین پر لاگو کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ہو رہی وائلیشنز کو کیسے روکا جائے۔ دونوں پارٹیز نے غزہ پیس پلان کے دوسرے فیز میں جانے کی شرطوں اور راستے میں آ رہی مشکلوں پر بھی کھل کر چرچا کی۔ میٹنگ میں ترکی کی طرف سے غزہ کے لیے بھیجی جا رہی انسانی مدد پر بھی بریفنگ دی گئی، خاص کر ٹینٹس اور ایمرجنسی راحت کے لیے ریجنل ملکوں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ چل رہی کوششوں پر بات ہوئی۔ آخر میں دونوں ڈیلیگیشن نے فلسطینی نیشنل ریکنسیلیشن اور ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کے مقصد کے لیے اپنا کمٹمنٹ دہرایا۔ یعنی صاف ہے کہ غزہ کے معاملے میں ترکی بیک سیٹ پر نہیں بلکہ فرنٹ لائن ڈپلومیسی کھیل رہا ہے، اور اس بات کو ان بھکت بھلے نہ سمجھیں مگر فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس سمجھ رہا ہے۔ ویسٹ بینک میں پھر سے خون خرابہ ہوا ہے۔ قبضے والے ویسٹ بینک کے نارتھ حصے میں اسرائیلی فورسز نے 2 فلسطینیوں کو مار ڈالا۔ اسرائیلی آرمی کا دعویٰ ہے کہ ایک شخص نے اس پر بلاک پھینکا، اینٹ وغیرہ، اور دوسرے نے ایکسپلوزیو، اس لیے دونوں کو مار ڈالا۔ ادھر فلسطینی ہیلتھ منسٹری کے مطابق 16 سال کا لڑکا گولی لگنے سے مارا گیا۔ وہیں 22 سال کا ایک نوجوان سلات الحریسیہ میں ریڈ کے دوران سینے میں گولی لگنے سے مارا گیا۔ سینے میں گولی کون مارتا ہے؟ پیر میں نہیں مارتے۔ سیٹلرز جو پیٹتے ہیں پولیس کو اور آئی ڈی ایف کو، ان پر تو گولی نہیں چلاتے ہیں۔ دوستو، 1967 سے اسرائیل کے قبضے میں چل رہے ویسٹ بینک میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے وائلنس تیزی سے بڑھا ہے۔ حماس نے ویسٹ بینک کے لوگوں سے آئی ڈی ایف کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس نے ویسٹ بینک میں مارے گئے 2 فلسطینیوں پر بیان جاری کر افسوس جتایا اور پورے ویسٹ بینک میں ریزسٹنس تیز کرنے کی اپیل کی۔ حماس نے کہا کہ اسرائیلی آکوپیشن فورسز اور سیٹلرز کے لگاتار جرم، جن میں فلسطینی سیویلینز کے کھلے عام قتل شامل ہیں، یہ پاپولر غصے اور ریزسٹنس ایکشن کو اور تیز کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ بیان میں خاص طور پر ویسٹ بینک کے نوجوانوں سے کہا گیا کہ آئی ڈی ایف کی ریڈز اور سیٹلرز کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور فلسطینی بستیوں کے ساتھ اسلامی مقدس مقامات کی حفاظت کریں۔ اسرائیل اپنی ہار کو دھمکیوں میں چھپا رہا ہے، یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے ایران کے ایک سینئر ملٹری آفیشل کا۔ ایران کے سینئر ملٹری آفیشل بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہا کہ اسرائیلی رجیم 12 دن کی جنگ میں ملی کراری ہار کو دھمکیوں، پروپیگنڈا اور پولیٹیکل چالوں کے ذریعے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں ہارا ہے، جبکہ ہار اور جیت کسی کی نہیں ہوئی، دنیا جانتی ہے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایرانی آرمڈ فورسز کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف احمد وحیدی نے المایدین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میڈیا کیمپین، دھمکیوں اور پولیٹیکل مووز کے ذریعے زمینی حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے نتن یاہو کے آنے والے امریکی دورے اور ایران کے خلاف جاری اسرائیلی دھمکیوں پر کہا کہ زائنسٹ اینٹی سائیکولوجیکل وارفیئر کا سہارا لے رہی ہے تاکہ اپنی ناکامی کو ڈھکا جا سکے۔ وحیدی کے مطابق اسرائیل ایسی تصویر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو میدان کی سچائی سے بالکل علیحدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس وقت سیریس انٹرنل اور اسٹریٹجک پرابلم سے جوجھ رہا ہے اور وہ ایران کے ساتھ ٹکراؤ میں اپنے ایک بھی مقصد کو حاصل نہیں کر پایا۔ ایران اور برٹین میں سیدھی بات چیت ہو رہی ہے۔ فارن منسٹرز کے بیچ ریئر فون کال ہوئی ہے، ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی اور برٹین کی فارن سیکریٹری ایویٹ کوپر کے بیچ فون پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں کے بیچ یہ کافی عرصے بعد سیدھا ڈپلومیٹک کانٹیکٹ مانا جا رہا ہے، تو اس کے معنی بھی بڑے ہوں گے۔ ایرانی فارن منسٹری کے مطابق اس بات چیت میں دونوں فارن منسٹرز نے اپنی آپسی سمجھ بڑھانے اور کامن انٹرسٹ کے مدوں پر الگ الگ لیول پر کنسلٹیشنز جاری رکھنے پر زور دیا۔ لندن سے ایک UK گورنمنٹ سورس نے بتایا اخباروں کو کہ ایویٹ کوپر نے ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو لے کر ڈپلومیٹک سولوشن کی ضرورت پر بات کی اور دوسرے کچھ مدے بھی اٹھائے۔
اس میں ایک برٹش جوڑے برٹش کپل لنڈسے اور کریگ فورمن کا معاملہ بھی شامل تھا، جنہیں جاسوسی کے شک میں قریب 1 سال سے ایران میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ ایرانی بیان میں اس برٹش کپل کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے الٹ عباس عراقچی نے ایران کے نیوکلیئر مسئلے پر برٹین، فرانس اور جرمنی کے غیر ذمہ دار رویے پر سخت اعتراض جتایا۔ ایک دو خبریں یہاں سے، ایسا لگتا ہے سیریا کے کچھ پارٹس میں اسرائیل کی حکومت چل رہی ہے۔ دیکھیے نا، ہیڈ لائن کہتی ہے کہ اسرائیل کی ملٹری نے یہ بتایا ہے کہ اس نے IS کے ایک سسپیکٹ ٹیررسٹ کو، ایک سندگدھ آتنکوادی کو حراست میں لیا ہے، پکڑا ہے اور اس سے مار پیٹ کے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے۔ بتاؤ، سیریا میں حکومت کس کی ہے؟ لبنان میں تو چھوڑ دو، سیریا میں جو حکومت ہے وہ الشرع کی ہے۔ اسرائیل کی فورس جا کر وہاں کسی کو اٹھاتی ہے اور ڈیٹین کر کے، حالانکہ بارڈر کے علاقوں میں، بیچ میں نہیں ہے، وہیں بارڈر کا علاقہ جہاں پر وہ فوج ہمیشہ ہوتی تھی، تھوڑے آگے بڑھ گئی ہے، کچھ گاؤں سے اٹھا لیا۔ لیکن سیریا کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دوسری طرف ایک اور ہیڈ لائن کہتی ہے کہ ترکی میں نامعلوم ممالک کے ڈرونز آ رہے ہیں، اور کل بھی 24 گھنٹے میں دوسرا ڈرون آ کر ترکی کی زمین پر کریش ہوا۔ مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ روس کا ڈرون ہو سکتا ہے، کیونکہ رشین کمپنی کا بنا ہوا ہے، لیکن کمپنی کسی کی بھی ہو، کوئی بھی ڈرون کوئی ملک خرید سکتا ہے۔ تو کون ہے جو ترکی کے اوپر ڈرونز اڑا رہا ہے؟ یہ ڈرونز کیا حملے کے لیے اڑائے جا رہے ہیں، یا یہ ڈرونز کوئی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے اڑائے جا رہے ہیں؟ ترکی نے ویسے بھی، ترکی کے فائٹر جیٹس نے ابھی کچھ ڈرون مار کر گرائے تھے۔ تو فی الحال یہ ڈرونز جو ہیں وہ ترکی کے اندر تھوڑی سی بے چینی اور ہلچل ضرور مچا رہے ہیں کہ کیا چکر ہے کہ ترکی کے آسمان پر یہ ڈرونز کیوں منڈرا رہے ہیں جو بڑے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ کس کے ہیں؟ وہ خطرہ کون ہے؟ فی الحال بہت بہت شکریہ۔ آج کل نیوز بلیٹن دیر سے آ رہے ہیں، اس کی وجہ تھی مصروفیات۔ میں شہر چھوڑ کر نہیں گیا کیونکہ اس سے تو پورا کام ڈسٹرب ہو جاتا۔ شہر میں ہی رہا، لیکن کچھ جگہ جانا پڑتا ہے۔ اب بس پیٹرن پہ کل سے اور آج تک کے لیے آپ سب سے، آج تک کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ 2-3 اور شو آئیں گے، امید کروں گا کہ آپ کو اس میں صحیح جانکاری دے سکوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔